نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو رشتے ناطے بنائے ہیں، ان رشتے ناتوں کے اندر اللہ رب العزت نے الفتیں اور محبتیں پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں سب سے زیادہ محبت اور الفت جو اللہ نے رکھی ہے وہ ماں کے رشتے کے اندر رکھی ہے۔ ماں کے دل کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا کہ ماں تکلیفیں اٹھانا شروع کر دیتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنی ساری زندگی مشقت اور تکلیف میں گزار دیتی ہے، اور اپنی اولاد کو ہر وقت سکون دینے کی فکر کے اندر رہتی ہے۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کر بھی اپنی اولاد کو کھلاتی ہے کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے اندر ایسی محبت رکھی ہے۔ ایک مرتبہ روس کے اندر ایک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کے اندر ایک بڑی عمارت زلزلے کی وجہ سے گر گئی۔ اس عمارت میں ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زلزلے کی وجہ سے جب عمارت گری تو عمارت کا ملبہ اس عورت کے کمرے کے اوپر آ کر گرا، اور اس طرح سے وہ ملبہ نیچے گرا کہ اس عورت سے بس کچھ فاصلے کے اوپر وہ رہ گیا۔ اب وہ عورت ٹنوں ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، لیکن وہ خود محفوظ تھی، اس کا چھوٹا بچہ بھی محفوظ تھا، لیکن ملبے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ عورت خود سے اس کو الگ کر کے نکل نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس عورت کو اس بات کی امید تھی کہ جب یہ ملبہ ہٹایا جائے گا تو شاید میں اور میرا بچہ بچ جائیں۔ 7 دنوں تک وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اسی ملبے کے نیچے رہی۔ جب 7 دنوں کے بعد لوگوں نے وہ ملبہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ بچہ بھی بے ہوش ہے اور والدہ بھی بے ہوش ہے۔ دونوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ علاج معالجے کے بعد دونوں ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹروں نے والدہ سے پوچھا کہ تم پر کیا بیتی ہے، تم نے ملبے کے نیچے کتنا وقت گزارا ہے اور کیسے تم نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اور پھر ڈاکٹروں نے ایک اور بات پوچھی کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمہاری ہاتھوں کی 10 انگلیاں کس بات کی وجہ سے زخمی ہو چکی ہیں۔ اب اس عورت نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگی، جب میں اور میرا بیٹا ہم ملبے کے نیچے تھے تو اس وقت میرے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے کو دودھ ملا، میرا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پہلے دن تو یہ سلسلہ رہا، بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی میں دودھ پیش کر دیتی، بچہ دودھ پی کر خاموش ہو جاتا تھا۔ دوسرے دن میرے سینے کا دودھ کم ہو چکا تھا، چونکہ مجھے غذا تو مل نہیں رہی تھی، غذا نہ ملنے کی وجہ سے دودھ میرا کم ہو چکا تھا۔ دوسرے دن بھی بیٹا روتا، اس کو دودھ پلاتی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، لیکن تیسرے دن تو میرا دودھ بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا رو رہا تھا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کے آنسو برداشت نہ ہو سکے، میں تڑپ رہی تھی کہ اب میں اپنے بچے کو غذا کیسے دوں تاکہ میرے بیٹے کو سکون مل جائے۔ تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگرچہ میرے سینے کا دودھ تو ختم ہو چکا ہے، مگر میرے جسم میں خون تو باقی ہے۔ تو میں نے سوچا
کہ میں اپنے بچے کو اپنا خون پلا دیتی ہوں، بچے کے منہ میں، بچے کے پیٹ میں جب کچھ جائے گا تو یہ بچہ خاموش ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے اپنی انگلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا جس سے خون نکلنے لگا۔ میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی، بچے نے اس کو چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے منہ میں کچھ گیا تو بچے نے خاموش ہونا، بچہ میرا خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ اسی طرح رہا کہ جب بھی میرے بیٹے کو ضرورت ہوتی تھی میں اپنی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں سے، اپنے دانتوں سے میں کاٹا کرتی تھی، اور اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹ کاٹ کر جو خون نکلتا تھا وہ میں اپنے بیٹے کو پلا دیا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے 10 کی 10 انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹیں اور ان کا خون اپنے بچے کو پلایا۔ جب میرے جسم سے خون بہت زیادہ نکل گیا، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو میں بے ہوش ہو گئی۔ بچے کو جب کچھ نہ ملا تو یہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب تم نے ہمیں نکالا ہے تو یہ اس وجہ سے میرے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔ جب اس ماں نے یہ اپنی روداد اور اپنی کہانی سنائی تو لوگ سننے والے بھی حیران رہ گئے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے کہ اگر یہ ماں اپنے جسم کا خون بھی نکال کر اگر اپنی اولاد کو پلا سکتی ہو تو یہ وہ بھی پلانے سے گریز نہیں کرتی۔ یہ مائیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایسی محبت اولاد کی رکھی ہے کہ جو کسی اور مخلوق یا کسی اور رشتے کے اندر اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ انسان کو چاہیے جن کی والدہ سلامت ہیں وہ اپنی والدہ کی قدر کیا کریں، اپنی والدہ کی خدمت کیا کریں، ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کریں اور ان کی دعائیں لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے والدائیں سلامت ہیں اللہ ان کا سایہ سروں کے اوپر ہمیشہ بخیر و عافیت سلامت رکھے، اور جن کی والدائیں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔